تو خدا کی قسم نہ ماں کا احترام ہوتا، نہ بہن کا احترام ہوتا، نہ پھوپھی کا احترام ہوتا، نہ خالہ کا احترام ہوتا. اس لیے کہ یزید تو خلیفۃ المسلمین تھا. یزید خلیفہ مسلمین تھا، خلیفہ مسلمین تھا. اس نے تو منبر سے کہا تھا کہ سنو، کوئی ماں نہیں، کوئی بہن نہیں، سب عورت. یہ تو زمانہ جہالت تھا کہ نہیں؟ بتائیے آپ. وہ تو زمانہ جہالت تھا نا جس میں یزید نے کہا. آج تو زمانہ جہالت نہیں، 21ویں صدی ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، کمال ہے جی. چلے اس زمانے میں یزید نے کہہ دیا، مگر باہر غیرت مند مسلمان اب 1400 برس بعد اسے اپنے چینل پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے یزید رضی اللہ. اپنے چینل پہ کہہ رہا یزید رضی اللہ. کس بات پہ رضاعت چاہتے ہو بھائی؟ ارے وہ خلیفۃ المسلمین تھے، کیا کیا اس خلیفہ نے؟ کوئی دلیل دو، پروف دو. دیکھیں یزید کی پوری دور حکومت 4 سال ہے. 60 ہجری میں معاویہ مرا اور اسی میں یہ آ گیا، مگر اس نے حکومت جو کی ہے یعنی صحیح طریقے سے وہ 3 سال کی. یزید کی دور حکومت 3 سال، سن 61 ہجری، سن 62 ہجری، سن 63 ہجری. یہ 3 سال ایسے ہیں جس میں یزید نے حکومت کی. 60 61 62 63. 60 میں تو اس کا باپ مرا تھا، ٹھیک ہے. یعنی یہ 3 سال مکمل اس نے حکومت کی. اب کیونکہ مسلمان کہہ رہا ہے کہ بھائی یزید رضی اللہ عنہ ہیں، تو بھائی کوئی ثبوت تو دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 3 سال میں کوئی ایسا کام انجام دیا ہے جو یہ رضی اللہ ہو گیا. کون سا کام انجام دیا اس نے جو آپ اس کے لیے رضی اللہ کی دعا مانگتے ہیں کہ یہ رضی اللہ کیا کام کیا اس نے؟ دنیا کو بتائیں. آپ کے پاس تو چینل ہے نا، آپ کے پاس تو میڈیا ہے، آپ کے پاس تو طاقت ہے، پاور ہے. دنیا میں سب سے بڑی پاور کیا ہے؟ میڈیا. بھائی ان کا چینل بھی ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے. حسین والوں کے پاس تو کوئی میڈیا نہیں، مگر کمال ہے جو تم کام پورے سال کرتے ہو وہ ہم 10 دن میں کرتے ہیں. صرف 10 دن میں جتنی تم چیزیں پھیلاتے ہو اس کا اختتام ہم 10 دن میں ملیا میٹ کر کے جاتے ہیں. تم نے اپنا چینل، اچھا کمال ہے جی. نام کیا رکھا اس کا جس نے کہا تھا ذاکر نائک؟ ذاکر نائک یہی ہے نا؟ اگر غلط بھی ہے تو میں یہی کہوں گا ذاکر نائک. کمال ہے جی. ذاکر بھی کہہ رہے ہو، نائک بھی کہہ رہے ہو. ذاکر کیسے ہو سکتا؟ ابھی کوئی اعلان کرے ذاکر اہل بیت مولانا محمد حسینی خطاب فرمائیں گے، تھوڑی دیر بعد وہ کہنے لگے بھائی ذاکر نائک پڑھے گا. ٹی وی پہ تقریر آئے گی ذاکر نائک. مجھے تو بڑی نفرت ہے، یا تو اسے ذاکر کہو یا مجھے ذاکر کہو. کیوں؟ اس لیے کہ میں وکیل آل محمد، میں بھی ذاکر، وہ وکیل دشمن اہل محمد، وہ اہل بیت کا دشمن، وہ بھی ذاکر، میں بھی ذاکر. تو میری گزارش ہے اپنے جوانوں سے، آج کے بعد کبھی نہ کہیں کہ پیس ٹی وی پر ذاکر آ رہا ہے، بلکہ یہ کہیں آج سے کہ پیس ٹی وی پر ذاکر نائک نہیں آ رہا ہے، کافر نائک آ رہا ہے. کافر نائک ہے عجیب انداز سے رضی اللہ عنہ. ابے کس بات پہ رضاعت چاہتے ہو؟ کوئی وجہ، کوئی سبب، کوئی علت، کوئی ریزن، کوئی اس نے ایسا کارنامہ انجام دیا 3 سال کے اندر اپنی حکومت میں کہ تم اس سے کہہ رہے ہو اللہ راضی ہو جا؟ کیا کیا اس نے؟ کہا جی کچھ نہیں کیا. سنیے میرے جوانوں، اس بات کو ذہن میں نقش کر لو، محفوظ کر لو. ہم پاگل نہیں ہے کہ ہم ہر سال ممبروں سے ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں یزید مرد آباد، یزید لعنت اللہ. اس لیے کہ ہر سال پتہ نہیں کتنے لعنت اللہ پیدا ہو جاتے ہیں. بھائی 10-15 تو محرم سے پہلے ہی پیدا ہو جاتے ہیں. ہم ان کا نام لیں، آخر 1400 برس سے نام ہی نہیں بدلا. اس کا مطلب اس نے کوئی اتنا بڑا کام کیا ہے کہ تم رضاعت کی دعا کر رہے ہو، ہم لعنت کر رہے ہیں. کوئی کام تو کیا نا. کیا کیا؟ 3 سال حکومت کی صحیح طریقے سے. اب سنیے مجھ سے کہ اس نے کیا کیا. پہلا سال سن 61 ہجری کیا کیا اس نے؟
سن 61 ہجری میں اس نے قتل امام حسین کیا، امام حسین کو قتل کیا۔ سال حکومت کا پہلا سال کیا کر رہا ہے؟ امام حسین کا قتل، امام حسین کا قتل۔ دوسرا سال سن 62 ہجری اس نے کیا کیا جانتے ہیں؟ مدینے میں مسجد نبوی میں گھوڑے بندھائے، مسجد نبوی میں گھوڑے بنائے، اور فقط گھوڑے بنائے نہیں، 4000 باکرہ خواتین کے ساتھ حتیٰ کہ حرمت کیا گیا، ان کی آبرو ریزی کی گئی۔ پورے 1 برس کے بعد ان عورتوں نے جو بچے پیدا کیے وہ سب دشمنان اہل بیت ہیں۔ اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث ہے، یا علی تیری محبت ایسے ویسے کے دل میں نہیں آ سکتی، طہارت کا ہونا ضروری ہے، طہارت کا ہونا۔ یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں، وہ پیغام لے جائیے گا۔ کربلا ضابطہ حیات، ہم نے جو قانون زندگی لیا ہے وہ کربلا سے لیا، سن کے جائیں عجیب انداز سے۔ پہلے سال امام حسین کا قتل، دوسرے سال کیا کیا؟ مسجد نبوی۔ اچھا یہ بتائیے مدینے کی پہچان کس سے ہے بھائی؟ کھجوروں سے ہے، سرمے سے ہے، مسواک سے ہے، کملی سے ہے، قبا سے ہے، ابا سے ہے، لبادے سے ہے، پستاشے سے ہے، کس چیز سے اس کی پہچان ہے؟ جب بھی مدینے کا نام آیا آپ کے ذہن میں ایک ہی تصویر ابھر کے آئی، مسجد مدینہ، مسجد نبوی۔ مسجد نبوی سے مدینے کی پہچان۔ یزید نے کیا کیا؟ کیا کیا یزید نے؟ اسی مسجد میں گھوڑے بندھائے، اس کی توہین کی۔ کمال ہے مسلمانوں، تمہاری غیرت کو کروڑوں سلام۔ ہندوستان میں ایک مسجد توڑ دی گئی، کیا کہہ رہا ہوں، ہندوستان میں ایک مسجد توڑ دی گئی۔ اچھا میں یہ پوچھ رہا ہوں، یہ وکیل صاحب ہیں، یہ بابری مسجد کی سنگ بنیاد رسول خدا نے رکھی تھی، اس کی بنیاد رکھنے کے لیے نبی آئے تھے، پتہ نہیں کس بیچارے نے رکھی ہوگی، کس بیچارے نے رکھی ہوگی، مگر اللہ اکبر مسلمانوں کی غیرت آج کئی سال کے بعد بھی 6 دسمبر کو کالا جھنڈا لے کے آ گئے۔ آج یہ جھنڈا کیوں اٹھایا آپ نے کالا؟ آپ تو کالے رنگ سے بڑی زحمت کر صلوات پڑھنے پر محمد والا نہیں، جان بھائی سے باہر لے جائیں ورنہ میری مجلس کو گہن لگ جائے گا، صلوات پڑھنے پر محمد والا۔ ایک صلوات زندہ دلی سے باواز بلند پڑھ دو وہاں تک۔ الحمدللہ میری بصارت نے اب تک ساتھ نہیں چھوڑا۔ میں یہاں سے بتا سکتا ہوں آخر میں جو انسان کھڑا ہے اس کا نام یہ وہ فلا۔ اور آج 6 دسمبر کو باخدا ہر مسلمان ایک کالی پٹی باندھ کے آ گیا، کالی پٹی، کالا جھنڈا۔ تم تو کالے کے بڑے خلاف تھے، تم تو بہت کہتے تھے یہ شیعہ رافضی کالے کپڑے پہنتے، بھائی تمہیں تو بہت کہتے تھے کالا کپڑا پہننا بدعت۔ تو اگر کالا کپڑا پہننا بدعت ہے تو کس کس چیز کالی کو بدلو گے؟ اس لیے کہ کعبے کا غلاف کالا، کعبے کا غلاف کالا، قرآن کے حرف کالے، ہٹ کر دی ملا کی داڑھی۔ بہت شکر گزار ہوں، پر تمہیں کس نے بتا دیا؟ کس نے بتایا تمہیں؟ تم تو کالے کپڑے کے بڑے خلاف تھے، جہاں کالا دیکھا منہ یوں کر لیا، اور اب 6 دسمبر کو کالا لے کے آ گئے۔ تمہیں کس نے بتایا کہ کالا جو ہے وہ عزاداری کا نشان ہے؟ کالی